ریسنٹلی جو جی سر، آج ملاقات کے لیے آئے تھے، کیوں نہ ملنے دیا گیا؟ کس کس کا نام تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے فل بینچ کا ایک ڈیسیجن تھا، ملاقاتوں کا جو ایک اسکیجول بنایا گیا تھا، اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ تھا کہ ہر منگل والے دن ایک کوآرڈینیٹر اس میں اپوائنٹ کیے گئے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اور انہوں نے جو لسٹ دینی تھی 6 وکلاء کی میٹنگ شیڈیول ہوتی ہے ہر منگل والے دن، تو اس کے مطابق کل ہمیں کنوے کیا گیا، میں بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار، ملک آصف نسوانہ میرا نام تھا، اور مبشر رحمان ہمارے لاہور بار کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام، تو ہمیں کنوے کیا نیاز الناظر صاحب نے، ہمارے علاوہ 4 اور نام تھے جو کہ 6 کی لسٹ، اور ہمیں کنفرم کیا گیا کہ آپ کی جو ہے وہ کنفرم ملاقات ہوگی، تو ہم کل سے پھر ادھر اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ آج کو 1:30 بجے کے بعد قریب ہم ڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے، اور ہمیں اس میں ویٹنگ پہ رکھا گیا، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے 6 کی لسٹ تھی اس میں سے صرف ایک ظہیر عباس کی ملاقات ہوئی، اور جو باقی جو 5 تھے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور ہاں، جو جن کے نام نہیں تھے لسٹ میں، جو کہ واللہ عالم وہ کس طرح مطلب ان کے وہ اپنے چوائس کے تھے یا جس طرح بھی تھے، ان کو ملاقات جو ہے وہ بغیر ان کا نام دیے وہ جیسے ہی ہے ان کو اندر بھجوا دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہل ترین حکومت کی جو ہے وہ میں جبر اور سفاکیت کی انتہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ اسلام آباد کا ایک فل بینچ کا ڈیسیجن ہے، جس کو ہم نے ٹوٹلی فالو کر کے پورے جو اس کا ایک پروسیجر اس میں طے تھا اس کے مطابق ہم یہاں پر آئے، اور 3 گھنٹے ہم یہاں پر ویٹ کرتے رہے کہ ہماری ملاقات ہوگی، لیکن ہماری ملاقات نہیں کرائی۔ لائک وائز جو خان صاحب کی فیملی ہے، ان کی 3 بہنیں، ان کے باقی ریلیٹیوز موجود تھے، 4 ہفتے سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی، تو یہ ظلم اور جبر کی انتہا ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور پھر اوپر سے دیکھیں کہ ایک اتنی آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور پیسفل آپ احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دے رہے، اور اس کے بعد سے ہم بھی اس احتجاج میں جو خان صاحب کی فیملی نے احتجاج کیا تھا، اور بالکل صحیح کہ 4 ہفتے سے ان کے ملاقات نہیں ہونے دی گئی تھی، تو ہم بھی اس احتجاج میں، کیونکہ ہمیں بھی ہم تو ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کو فالو کرتے ہوئے آئے تھے، ہمیں بھی موقع نہیں ملا، تو ہم بھی ان کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہوئے، اور اس میں پھر انہوں نے آ کر جس طرح ایک وتیرہ رہا ہے پنجاب پولیس کا، انہوں نے آ کر وہاں پر دھاوا بولا، اور خان صاحب کی فیملی کو بھی وہ اریسٹ کر کے پریزن وین میں لا کر ادھر اس مارکی میں لے آئے ہیں جہاں سب موجود ہیں، اور ہمارے ایک ایم این اے شفقت آوان صاحب سرگودا سے ایم این اے ہیں، ان کو بھی یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بدتمیزی نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ بھی کی، ہمارے سب کے ساتھ انہوں نے جو ہے بدتمیزی کی۔ ہم انہوں یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کون سا جرم کر رہے ہیں، یہ پیسفل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح لاقانونیت نہیں کر رہے، آپ کیوں ان کو اس طرح وہ انہوں نے گھسیٹ کر سب کو پریزن وین میں ڈال کر یہاں لے آئے۔ اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوال یہ کہ اچھا کرنے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس لیول پر یہ آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہے اس کو بھی اپنے جو ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروانا چاہیے، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جو ایلیویشنز ہوتی ہیں اور جو ججز کی سینیارٹی ہوتی ہے، اور جو چیف جسٹس کا ایک پرنسپل، ایک سیٹل پرنسپل ہے سینیارٹی کا، اس حساب سے اگر معاملات چلائے جائیں تو اس طرح نہ ہو۔ اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جس طرح کورٹس کی سپیریئر کورٹس کی پیکنگ کر دی گئی ہے، اب جو جونیئر ججز کو اوپر لا کر بٹھا دیا گیا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ہی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کیسے کروانی ہے، اور اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ اب بالکل بے بس ہیں، اور وہ انہی کے سامنے اپنی لائلٹیز شو کر رہے ہیں جو ان کو جو سہارا بنے ہیں ان کو اس پوزیشن پر آنے کا۔ ہم اس کا شدید احتجاج کرتے ہیں، اور اب میں اپنے جو بھائی ہمارے آج ملاقات میں ان کا بھی نام تھا مبشر رحمان، صدر لاہور بار ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف بھائی نے بڑا تفصیل سے بتا دیا، تو میرا بھی نام تھا لسٹ میں کہ ایز اے لائر ہم ان سے ملنا چاہ رہے تھے، تو صبح دن کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بٹ ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تو پریزنرز کے بھی کوئی رائٹ ہوتے ہیں، بٹ مجھے نہیں پتہ اس ملک میں کسی کے کوئی حقوق ہیں، تو مس ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ صبح سے باہر کھڑے ہیں ان کے ساتھ بھی مس بیہیو کیا جا رہا ہے۔ اس تمام کی ہم مذمت کرتے ہیں،
اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی. تھینک یو. اچھا سر، نام وہ بتا دیجئے جو آپ نے دیے تھے کل، جو اڈیالہ جیل حکام کو دیے تھے جو ملنے کے لیے جنہوں نے آنا تھا. وہ نام کون سے تھے؟ ایک بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، میرا نام نیاز اللہ نیازی، آصف نسوانہ صاحب، مبشر رحمان صاحب اور مشال یوسف زئی، اور اس کے بعد ظہیر عباس. 6 نام تھے. اچھا، 6 نام میں سے کسی کو کیا؟ ایک ظہیر عباس گیا اور باقی 5 لوگ نہیں گئے. اور یہ متبادل جن کے نام دیے گئے وہ نام اگر صرف بتا دیں. اور ایک ظلم دیکھیں کہ مبشر صاحب کو ابھی وہاں پر ناکے پہ انہوں نے روکا، جس کا نام لسٹ میں تھا. مجھے بڑی مشکل، سلیمان اکرم راجہ کو جانے ہی نہیں دیا، اس کو واپس جانا پڑا. اور جو لسٹ میں نام نہیں تھے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ 5ویں دفعہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے SOP بنا دیا، جیل اتھارٹی نے کنسنٹ دے دی، کنسنٹ کے باوجود وہ نام ہم دیتے ہیں، سلیمان اکرم راجہ صاحب نام بھیجتے ہیں اور میں نام بھیجتے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ کے وہ اپنے نام بلا رہے تھے. آج انہوں نے علی ظفر صاحب کو بلایا، بیرسٹر گوہر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر عمران ہے ہمارے ایڈوکیٹ، ان کو بلا لیا، اور ایک مبشر مقصود ہے ان کو بلا لیا، اور ایک خاتون کو تھی رضیہ ان کو بلا لیا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کہاں کا قانون ہے کہ ہم ایک قانونی طور پر عمل کرتے ہوئے آئین اور قانون پر فیصلے کے مطابق لسٹ دے رہے ہیں اور اس لسٹ کو وائیولیٹ کر رہے ہیں. اگلی بات، آج جو ہماری بہن اندر بیٹھی ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے 4 دفعہ ہماری فیملی کو ملاقات رہی کہ وہ بھی آج کا اسکیجول میں تھا. ہمارے پاس اور کون سا آپشن ہے کہ اب علیمہ خان کہے کہ میں تو سڑک پہ بیٹھی ہوں مجھے بھائی سے ملاقات؟ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ عدالتیں تو آپ کہیں 26ویں ترمیم کے بعد بالکل ختم ہو چکی، ان کی آزادی ختم ہو چکی ہے. ہم کہاں جائیں؟ جیل اتھارٹی حکم نہیں مان رہی، من پسند لوگوں کو بلا رہے ہیں، لسٹ کو وائیولیٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ بولے نہیں. اور اوپر سے آپ پنجاب پولیس کا رویہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کہ جی بھائی آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ کو کوئی مریم نواز تنخواہ جیب سے نہیں دے رہی، آپ کو میرا ٹیکس جا رہا ہے، میرے پیسے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. اسٹیٹ کا ملازم کا کام ہے کہ قانون کی حکمرانی کو بالا، اور قانون کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لسٹ دی ہے، آپ اس پہ عمل کرائیں، باوجود آپ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، لسٹ دے رہے ہیں اور اس لسٹ کو وائیولیٹ کر رہے ہیں. اگلی بات، آج جو ہماری بہن اندر بیٹھی ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے 4 دفعہ ہماری فیملی کو ملاقات رہی کہ وہ بھی آج کا اسکیجول میں تھا. ہمارے پاس اور کون سا آپشن ہے کہ اب علیمہ خان کہے کہ میں تو سڑک پہ بیٹھی ہوں مجھے بھائی سے ملاقات؟ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ عدالتیں تو آپ کہیں 26ویں ترمیم کے بعد بالکل ختم ہو چکی، ان کی آزادی ختم ہو چکی ہے. ہم کہاں جائیں؟ جیل اتھارٹی حکم نہیں مان رہی، من پسند لوگوں کو بلا رہے ہیں، لسٹ کو وائیولیٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ بولے نہیں. اور اوپر سے آپ پنجاب پولیس کا رویہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کہ جی بھائی آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ کو کوئی مریم نواز تنخواہ جیب سے نہیں دے رہی، آپ کو میرا ٹیکس جا رہا ہے، میرے پیسے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. اسٹیٹ کا ملازم کا کام ہے کہ قانون کی حکمرانی کو بالا، اور قانون کیا کہتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لسٹ دی ہے، آپ اس پہ عمل کرائیں، باوجود آپ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں.